السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام لوگ صحت یاب و خوشحال ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج شب برات کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ تو دوستو، میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے شب برات کے حوالے سے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہر لمحے ہر موقع میں بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اگر ہم کو اللہ نے نبی عطا کیا تو اعلیٰ سے عرفہ درجہ رکھنے والا نبی عطا کیا، اور پھر اگر کتاب دی اس نبی کو تو ایک ایسی کتاب دی کہ جس کے بارے میں خود رب نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس نبی کو کتاب دی، پھر صحابہ دیے تو ایسے دیے کہ جن کی زندگی آج بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے حالات کو، اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ تو دوستو، شریعت ہمیں ہر موقع میں، ہر محل میں کوئی نہ کوئی علم سے نوازتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم کو آج کی رات کی اگر بات کی جائے تو شب برات کی رات ملی ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شب برات کہتے کس کو ہیں۔ دوستو، شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے آزادی، یعنی کہ آزادی کی رات۔ اور اگر آج کی رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آزادی کی رات کہ جس میں ہم نے اپنے گناہوں سے رب سے معافی مانگی اور پھر ان گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو دوستو، ہمیں اس رات میں بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں مال، جان، دولت، رزق، ہر ایک چیز کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو آئیے مل کر ہم اس رات کو گزارتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب کچھ بتایا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت تم پر لازم ہے، تم اس کی اطاعت کو اپناؤ گے تو تم لوگ میری اطاعت کرو گے۔ تو دوستو، پھر اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا اور کہا کہ یہ سرکار کا در ہے در شاہ نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کہہ ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ۔ تو دوستو، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں۔ آئیے اس رات کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ احادیث نبوی میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو دوستو، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی 15ویں شعبان کی رات کو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارو۔ فرمایا کہ صبح کو پھر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھو، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش سے پکار کر کہتی ہے ارے ہے تم میں سے کوئی جو رزق کو تلاش کرنے والا ہو، اس کو رزق دیا جائے گا۔ ہے تم میں سے کوئی جو مال و دولت کو تلاش کرنے والا ہو، اس کو مال دیا جائے گا۔ ہے تم میں سے جو گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو، اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوستو، یہ بڑی کمال کی رات ہے۔ حدیث سے ہم کو اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو بیان کرنے والی جو راوی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں پایا، تو میں نے جب ادھر ادھر نظر گھمائی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر تشریف لے گئی۔ جب میں وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حضور وہاں پر موجود ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں پر؟ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس رات کے بارے میں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں آنے والے بچوں کی زندگی کے حوالے سے لکھ دیا جاتا ہے، جس نے اس کائنات میں پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، جو اس دنیا سے جائے گا اس رات کو یا اس کے بعد جو مرنے والا ہے اس کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ رات بڑی قسمتوں والی ہے، یار ہم کتنے مقدروں والے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ رات عطا کی ہے کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کر کے، حضور کا ذکر کر کے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کتنا وہ حسین سما ہوگا کہ یار جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خوبصورت دلکش اعمال پیش کیے جائیں۔ دوستو اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کو دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ آج کی رات بڑی قسمت والی رات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی رات ہم اپنے اللہ کو یاد کر کے، اپنے رب کو یاد کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ ہم روٹھے ان کو منا سکتے ہیں، ان کو بھی ہم ان کے سامنے جا کر ان سے عرض کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں۔ اور دوستو معاف کروانے کے لیے یہ کبھی مت سوچیں کہ ہم اپنے جذبات سے کھیل کر اپنے آپ کو ایک بڑا عظیم شخص تصور کرتے ہوئے کسی سے معافی مانگیں گے۔ ایسے نہیں ہے، جیسے تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ویسے ہی تم نے اس کے ساتھ معافی طلب کرنی ہے اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب آپ بندوں کو راضی کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راضی کر دے گا، وہ آپ کو بھی جنت نصیب کر دے گا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے صدقے اتنی عظیم رات عطا کی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، بعض راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرماتے ہوئے ہم کو شب برات کی رات عطا فرمائی ہے، پھر شب معراج کی رات، اور کتنی کمال کی راتیں ہیں یار۔ ایک رات میں عبادت کریں گے اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ اور پھر دیکھ لیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایک مرتبہ بھی ایسا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم کو اتنا بڑا موقع عطا کرتا ہے تو ہمیں ضرور اس پر اللہ رب العزت سے معافی کرنی چاہیے۔